بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی نبی اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ بہت ماشاء اللہ سے کچھ نئے لوگ بھی دکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ نے شاید مجھے پہلی بار دیکھا ہوگا پروبیبلی. چلے الحمد للہ. انشاءاللہ ہوپ فلی ویکلی یا روٹینلی ایٹ لیسٹ دیکھیں گے آپ لوگ. رائٹ. سو اس ہمارے سیریز کہہ لیں یا ہمارے حلقات یا ہماری جو ویکلی سیشنز ہوں گے اس کو ہم نے اویکننگ سرکل نام دیا. اویکننگ سرکل کیوں؟ کیا چیز اویکن کرنی ہے؟ ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے کہ وی آر ڈیڈ آن دی انسائڈ. جتنے بھی ہم لوگ لائف بھی لگے ایٹ فرنٹ ایٹ فیس ویلیو ہم لوگ دل سے مردہ ہو گئے. لیٹس فیس اٹ. ہم جب اپنے اندر جھانکتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے یار یہ دل مردہ سا لگ رہا ہے. یہ اسپریچول اسٹرگل دل میں ہو رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا. دنیاوی طور پہ تو سمجھ آ رہا ہے کیا کروں میں، نیکسٹ اسٹیپ کیا کروں. ابھی میں نے یہ CSS کیا ہے، پھر میں کچھ کروں گا، رائٹ. لیکن اللہ کی قریب کیسے جاؤں؟ ہاؤ ڈو آئی ریچ ٹو دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ کو میں کیسے راضی کروں؟ اللہ میرے سے کیسے خوش ہو؟ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے. آئی نیڈ ٹو گین دیٹ. دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے، لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کوئی اسٹرکچر ہے ہمارا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم لیٹ سے پیسے کمانے کے لیے ہم نے ایک مائنڈ میں ایون اف ناٹ پراپر یا پراپر ایک اسٹرکچر بنا ہوا، ایک جنرل اسٹرکچر ہے. ایک اسپیسیفائڈ اسٹرکچر اگر نہیں بھی بنا ہوا، ایک جنرل اسٹرکچر بنا ہوا ہے کہ پہلے میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر یہ جاب کروں گا، یہاں سے جاب یہ ہوگی، پھر یہاں اتنے کماؤں گا، پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا. When it comes to Islam, when it comes to your closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, loving Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، that's not there. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ our hearts are asleep. دل سو رہا ہے، دل مردہ ہے. اسی کو ہمیں اویکن کرنا ہے، اٹھانا ہے. اور اسی لیے ہمارے پہلے سیشن کا نام ہم نے فرسٹ اسٹیپ رکھا ہے. ٹھیک، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز واٹ؟ یہ اویکننگ. راکٹ سائنس نہیں ہے، صحیح ہے. اویکننگ حلقہ کا نام ہے، فرسٹ اسٹیپ سیشن کا نام ہے. فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ واٹ؟ اٹ از دی اویکننگ آف دا سول، اپنی اسپریچول اویکننگ. ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی سے آج کا سیشن ول بی یور فرسٹ اسٹیپ، اور فرام ٹوڈیز سیشن ول بی یور فرسٹ اسٹیپ. اور ہوپ فلی کچھ جو میں باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دے ول ہٹ یور ہارٹ اینڈ دیٹ اویکن دیٹ ریکینڈلز یور اسپریچول جرنی. کیونکہ اسلام ایک جرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ایک جرنی ہے. اس جرنی پہ چلنا ہے. اور ہوپ فلی آئی ریئلی ڈو ہوپ کہ آج کا جو سیشن ہوگا دیٹ ریکینڈلز یور لو، یور ہوپ اینڈ یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رائٹ. تو جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو لیٹس سے اسلامک ٹرمینالوجی میں ناٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اسپیسیفکلی کیا چیز کو ریکنڈل کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا چیز ہم لوگ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں دل میں؟ واٹس دیٹ تھنگ ان اسلامک ٹرمینالوجی؟ تزکیہ تو پروسیس ہو گیا. تزکیہ کا گول کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کیا بولو گے؟ تقوی. تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، رائٹ. تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، گاڈ کانشیسنیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہو جانا، پریزنٹ ہونا. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں، ہم لوگ انٹرنیٹ کے، میڈیا کے، انٹرٹینمنٹ کے ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں پریزنٹ میں نہیں رہتے. پریزنٹ پہ یا اس مومنٹ میں نہیں رہتے. ہم لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہسٹوریکلی ایسا نہیں تھا کیونکہ ہماری دنیا ایسی نہیں تھی. اٹس اے ویری نیو فینومنا. ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. یار میں کچھ جیسے آپ لوگ کچھ موبائل یوز کر رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، ایک دم سے اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کے دل میں ہوگا کہ بھائی یار میں کیا کر رہا ہوں، اپنا ٹائم ضائع کیوں کر رہا ہوں،
جس جیسے زومبی اسکرولنگ کہتے ہیں نا, اسکرول کرے جا رہے ہیں, اینڈ لیس اسکرولنگ کر رہے ہیں, تو ایک دم سے کبھی اور ہوتا ہے یار کیا کر رہا ہوں میں, کیوں؟ کیونکہ آپ اس چھوٹے سے مومنٹ کے لیے آپ لوگ پریزنٹ میں آ جاتے ہیں, یو آر ان دیٹ مومنٹ, آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے. ویسے ہی تقویٰ جو ہے نا وہ انسان کو اپنا ایکچوئل حال بتا دیتا ہے, اور وہ حال کیا ہے؟ کمپلیٹ اٹر ڈپینڈنس آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز ہمیں دے رہا ہے, لے رہا ہے, اور ہم کتنا ریلائی کرتے ہیں, کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. یہ تقویٰ ہے, ہمیں اس چیز کو ایکچولائز کرنا ہے کہ پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ اس کا خوف ہو, مجھے اللہ پر اپنے سے زیادہ یقین ہو. یہ چیز ہمیں ایکچولائز کرنی ہے, اور یہ چیز کدھر ہوتی ہے؟ قلب میں, دل میں. تو ہمیں ایک پلان, ایک اسٹرکچر بنانا ہے, کچھ ایک جنرل ایٹ لیسٹ اسٹرکچر بنانا ہے, اور ہوپ فلی اس کلاس میں کچھ حد تک میں کچھ ایٹ لیسٹ جو مڈی واٹر ہے اس کو تھوڑا کلیئر کر پاؤں. وہ اسٹرکچر ہمیں بنانا ہے, اور ایک اسٹرکچر نہیں بنانا ہے, ایک آپریشنل اسٹرکچر, ایک ویژن بنانا ہے جس کو ہم لوگ لے کر چل سکیں, یا آپ لوگ ایٹ لیسٹ اپنی پرسنل زندگی میں کچھ حد تک لے کر چل سکیں. ٹھیک, تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے, اور سمجھیں اس جو آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے, لٹرلی جو آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے اس سیشن, فرسٹ اسٹیپ میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے دل کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو پہلے اپنے دل کو جج کرنا پڑے گا. یو نیڈ ٹو جج یور اون ہارٹ. ٹھیک ہے, ایک شاعر کے بارے میں ایک قصہ, ایک عالم بیان کرتے ہیں, عالم کا نام یاد نہیں آ رہا, ابو نواس شاعر کا نام تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک شاعر تھا اور اس کے دوست عالم تھے, بہت پراپر عالم, مطلب فقی اور کیا بولتے ہیں قرآن سنت کا علم رکھنا, حدیثوں کا علم رکھنا, سیرت, ہسٹری, ان چیز کا علم رکھنا, پراپر عالم. اور ان کا دوست ابو نواس پوئٹ, شاعر. تو جو عالم تھے وہ بھی کبھی کبھی شاعری کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرتے تھے جیسے ایک عام عالم کرتا ہے. ابو نواس اپنی ایک شاعرانہ طریقے سے جو اس کو لگتا تھا کہ صحیح ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا. وہ جسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, شراب کی انالوجی دینا, کبھی کسی عورت کی انالوجی دینا, انٹاکسیکیشن کی انالوجی دینا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے کہ یہ فلان ابسرڈ طرح کی انالوجیز دینا, جو ایک عام انسان کو بولا ہے کہ عجیب سی بات کر رہا ہے, رائٹ. تو جو عالم تھے نا انہوں نے سمجھایا, انہوں نے بولا یار چھوڑو یہ کام تمہیں جنت نہیں لے کر جانے والی, یہ کام تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرے گی, یہ چیز غلط ہے. تو اس شاعر نے ایک بات کی جو بیسکلی میں اس پوائنٹ سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ بھائی بیسکلی اس نے جو ایک بات کی تھی نا کہ ایک انسان جب تک ہدایت نہیں پاتا جب تک وہ اپنے سے اپنے لیے ایک نصیحت کرنے والا نہیں پائے گا. مطلب unless he finds for himself from himself نصیحت, مطلب کہ جب تک آپ کے دل میں سے وہ آواز نہیں آئے گی کہ جیسے فار ایگزامپل میرا نام فصاحت, جب تک وہ دل میں سے میرے لیے ہی, مطلب میرے دل میں سے میرے دل کے لیے ہی وہ آواز نہیں آئے گی کہ اے فصاحت صحیح ہو جا, اے فصاحت سدھر جا, اے فصاحت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, جب تک یہ آواز نہیں آئے گی your first step will not start. Your first step is realizing this. Your first step is that voice. اور ایٹ لیسٹ اس آواز کو زندہ کرنا, ایک نصیحت کرنے والا آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اور اس شاعر نے بولا جب تک میرے دل میں یہ آواز نہیں آئے گی, وہ بات بولنا کیا چاہ رہا تھا, وہ شاعر وہ یہ بولنا چاہ رہا تھا, ابو نواز یہ بولنا چاہ رہے تھے اپنے دوست کو کہ تم مجھے جتنی بھی نصیحت دے دو, تم مجھے جتنے بھی قرآن حدیث کے دلائل دے دو, جب تک میرے دل سے آواز نہیں آئے گی میں مانوں گا ہی نہیں. وہ بول رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ مجھے تمہاری لاجکلی ریشنلی بات سمجھ نہیں آ رہی, ایسی بات ہے آئی جسٹ ڈونٹ فیل اٹ, وہ وائب نہیں آ رہی, وہ اس کے دل میں کھٹکھٹا پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے ججنگ یور اون سیلف. اپنے دل سے اپنے دل کے لیے نصیحت کریں, اپنے دل سے اپنے دل کو جج کریں, سوال کریں کہ اے دل
تو صحیح جگہ کھڑا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پکارنے والے, بلانے والے لوگ رکھے اور سائنز رکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آؤ. اب یہ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو دل کھٹکھٹاتا ہے. وہ دل کا جو ایک نصیحت کرنے والا شخص جو دل میں ہے ہر کسی کے, وہ سائنس, وہ کالرز کو دیکھ کے سمجھتا ہے. اب وہ کالرز کو آپ لوگ اس طرح سمجھے, دے آر دی کالرز فار ڈپارچر. جیسے بھائی آپ سمجھیں ایک بس ہے, تو بس جا رہی ہے, نکلنے والی ہے, تو کوئی آواز لگائے گا نا کہ ابھی بس ادھر سے نکل کے والے اسٹاپ میں جانے والی ہے, وی آر اباؤٹ ٹو ڈپارٹ, ابھی ہم جا رہے ہیں, سن لو لاسٹ کال ہے, پھر ہم چلے جائیں گے, سمجھ لائک دیٹ. سمجھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں دیٹ ریمائنڈز یو آف یور ڈپارچر. ڈپارچر ٹو واٹ, کس چیز کا؟ یہ جو ایک انالوجی دی ہے نا, کالر آف ڈپارچر, یہ کالر آف ڈپارچر, یہ انالوجی بہت اچھی ہے. صحیح ہے, یہ میں نے نہیں بنائی, شیخ سے میں نے کتاب سے پڑھی تھی. وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم ایک جرنی میں, اور ڈپارچر کب شروع ہوتا ہے؟ جرنی کے اسٹارٹ میں ہوتا ہے, اینڈ میں ہوتا ہے؟ اسٹارٹ میں ہوتا ہے نا. سفر کب شروع ہوتا ہے؟ تو کالر آف ڈپارچر سے لگ رہا ہے کہ بھائی زندگی کے اسٹارٹ میں ہونا چاہیے, لیکن جو شیخ جو بات کر رہے تھے جن سے میں نے پڑھا تھا, وہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ زندگی کے اینڈ کی ہے. کالر آف ڈپارچرز وہ چیز ہے جو آپ کو موت یاد دلائے, وہ چیزیں ہیں کالرز آف ڈپارچر. وہ چیزیں نہیں ہے کہ یاد دلائے کہ زندگی میں ہو تم, یہ زندگی شروع ہو رہی ہے. نو نو نو, زندگی ختم ہونے والی ہے, تمہاری اصل زندگی تو شروع ہوگی. وہ سفر یاد دلانے کے لیے, وہ سفر, وہ جرنی جو آپ کی ہوگی, جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی کہ جب کیا ہوگا, ابھی تو پھر بھی ہے, وہ یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں. اور وہ جو کالرز ہیں, وہ جو سائنز ہیں, وہ جو ایویڈنسز ہیں, اس سے ہمارا دل ہمارا ہی نصیحت کرتا ہے, ہماری ہی نصیحت کرنا شروع ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہیں کالرز, ان کو تھوڑا دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وقت, والعصر, عصر, ٹائم. اب آپ لوگوں نے ٹائم کیسے ہے کالر آف ڈپارچر, کیونکہ ٹائم آپ کو سب سے اچھی طرح لائک ایٹ لیسٹ ون آف دا بیسٹ ویز آپ کو ریئلائز کرے گا کہ آپ کا ڈپارچر ہے, آپ کی زندگی لمیٹڈ ہے, اور یہ جب زندگی ختم ہوگی آپ کی جرنی شروع. تھنک فار اے سیکنڈ کہ ابھی آپ لوگ 4 سال پہلے کدھر تھے. پرابیبلی ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنا بیچلر شروع کر رہے ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنا اے او لیولس ختم کر رہے ہو 4 سال پہلے, ختم. اب آپ لوگ ہو گئے 4 سال, 5 سال ہو گئے, یوں کر کے زندگی ختم ان اے بلنک آف این آئی. یہ زندگی, یہ جو ٹائم چل رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے, وہ آپ کو آواز دے رہا ہے, او بھائی او فصاحت, سفر شروع ہونے والا ہے, سفر شروع ہونے والا ہے, اس کی تیاری کرو. ہمارا زندگی, ہماری باڈی چینجز, جو ہمارے جسم میں جو چینجز آتے ہیں, ہم بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, سفید بال ہو جاتے ہیں کسی کے, صحیح ہے, کوئی بالڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, صحیح ہے. یہ زندگی کے چینجز, یہ جسمانی چینجز جو آتے ہیں انسان میں, دے ریمائنڈ یو کہ یار یہ چینجز آ رہے ہیں, میری جسم کمزور ہوئے جا رہا ہے, اور یہ ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے, ہماری ہیلتھ اور ہمارا ٹائم, یہ دونوں کالرز آف ڈپارچرز ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, the wise person is the one who calls himself to account, restrains himself from evil and works for what will come after that. عاقل بندہ کون ہے؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے. عاقل بندہ کون ہے, ریشنل بندہ کون ہے؟ نبی نے یہ نہیں بولا ریشنل بندہ ہے جو یہ لاجک میتھس پڑھے, سائنس پڑھے, ڈاکٹر بنے, یہ نہیں بولا. کیا بولا ہے؟ جو اپنے آپ کو اکاؤنٹ میں لے, مطلب اپنے آپ کو جج کرے, جو انشاءاللہ فرسٹ اسٹیپ ہے, وہ اپنے آپ کو جج کرے, پھر اپنے آپ کو برائیوں سے روکے, وہ ججمنٹ کے بعد کچھ برائیوں سے روکے, اور اپنی آخرت کی نیکسٹ لائف کی تیاری کرے جو آنے والا ہے. دس از دی ون ہو از ریشنل, اس کا دماغ صحیح چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم لوگ اور بھی بہت سارے کالرز آف ڈپارچر کی بات کر سکتے ہیں, جیسے کہ انبیاء ایکچوئل لٹرل کالرز ہیں, وہ تو
باقاعدہ پکارتے ہیں. جو لوگ آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, آپ کا دوست ہیں, وہ لوگ بھی لٹرل کالرز ہیں. لیکن جو ہیلتھ اور ویلتھ ہے نا, سوری ہیلتھ اور ٹائم یا یوتھ سمجھ لیں, وہ بہترین کالرز ہیں. تھنک 2-3 سیکنڈ کے لیے آپ لوگ تھوڑا سوچیں کہ آپ لوگ کیا ایسا ہو نہیں رہا کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ سون ہونا شروع نہیں ہو جائے گی, یا ہو رہی ہے. ٹائم آپ لوگوں کا جا نہیں رہا. کہاں جا رہا ہے ٹائم؟ 4 سال گزر گئے, میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ جہاں میں تھا وہاں ہی ہوں, اللہ کی قربت میں نے بالکل حاصل نہیں کی. تو اگر یہ ڈپارٹ ہو گئی میری زندگی, کیونکہ ہم لوگ ازیوم کر رہے ہیں نا کہ 4 سال ہو گئے تو 40 اور سال بچے ہیں. 20 سال کا ہوں, 4 سال گزرے ہیں ابھی, جو مجھے لگ رہا ہے چھوٹا وقت ہے. 40 سال اور بچے ہیں, 60 سال کی تو زندگی ہوگی. آپ یہ ازیوم کر رہے ہو سکتا ہے آپ کا کل ڈپارچر ہو جائے, آپ ختم, آپ کی نیکسٹ جرنی شروع. پھر کیا کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب دو گے میں اپنا بیچلرز کر رہا تھا, یہ جواب دو گے میں اپنا O-A-Levels کر رہا تھا. You can't. Allah won't accept this. Will Allah accept this? No. تو پھر کیوں ہم لوگ کیوں ریئلائز نہیں کرتے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یا تو بول دو یار کہ نہیں ہے اسلام حق, یا تو عمل کرو. فیس دا فیکٹس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر رکھ دیا اب ہمارے سامنے, ہم ہیں جو غافل ہیں. تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. زندگی کی جو ایگزامپل ہے نا, وہ ایک سفر کی طرح ہے. میں ایک کلاس پڑھاتا ہوں دلائل, جس میں لٹرل ایویڈنسز فار اسلام, ٹھیک ہے, اس میں ایگزامپل آتی ہے جو یہی چیز ایک طرح سے نا واپس سے ہے نا بندے کو سمجھاتی ہے, اچھی سمجھ میں آتی ہے اس سے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. سوچیں آپ ایک ٹرین میں, اور آپ ایک دم سے ٹرین میں اٹھے, جسٹ ووک اپ. ایک کام ہے, آپ تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں, اگر آپ لوگ ایک دم سے ٹرین میں اٹھے اور آپ کو کوئی میموری نہیں ہے کہ آپ اس ٹرین میں کیسے آئے, یو ہیو نو آئیڈیا کہ آپ اس ٹرین میں آپ کیسے آئے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جرنی کہاں ختم ہو رہی ہے, لیکن آپ ٹرین میں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اب آپ کی نیچرل انسٹنکٹ کیا ہوگی؟ پیسے کمانا. آپ کی نیچرل انسٹنکٹ وہاں پیسے کو جمع کرنا ہوگی. آپ کی نیچرل انسٹنکٹ مستی کرنا ہوگی, پارٹی کرنا ہوگی. لیٹ سے ایک کیوب ہے ٹرین میں, وہاں پارٹی ہو رہی ہے, صحیح ہے, اور ایک کیوب ہے ٹرین میں, وہاں نا لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں. لیٹ سے آپ کی نیچرل انسٹنکٹ کیا ہوگی؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں ٹرین میں کیا کر رہا ہوں, میں ادھر پہنچا کیسے, یہ ٹرین جا کدھر رہی ہے؟ نیچرلی فرسٹ انسٹنکٹ آپ کی یہ ہوگی. پھر باقی چیزیں بعد میں آئیں گی کہ یار اگر ٹرین میں بھی زندہ رہنا ہے تو کچھ کمانا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا, رائٹ. ان فرسٹ انسٹنکٹ آپ کی ہوگی یار میں جان تو لوں یہ جرنی کہاں جا رہی ہے, میں رکوں گا کہاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچرلی ڈالا ہوا ہے. ہم ہیں جو غافل ہو گئے, ہم اس نیچرل انسٹنکٹ سے دور ہو گئے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پروگرامنگ ڈالی تھی, آپ کو کوڈ ڈالا تھا آپ کے اندر. آپ آخرت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. جب ہم یہ انالوجی دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے یہ چیز آپ کے اندر تھی, نیچرلی تھی, آپ پرپسلی اس چیز سے دور گئے. اور ہوپ فلی ہمیں اپنے دل میں سے ہی اپنے دل کے لیے آواز آئے گی کہ اے فصاحت مڑ جا واپس, یہ گناہ چھوڑ, مڑ جا. تو کیا کرے گا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کیا جواب دے گا؟ اگر تو اس دن بھیک مانگنا شروع کر دیا اللہ سے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے, اور اللہ نے بولا نہیں, what will you do that day? سوچو, imagine you are standing in front of Allah, the creator of the whole universe, who gave you life, اس سے تمہیں زندہ رکھا کہ اے بندہ میری بات کر لے گا, اور تم نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی. What will you say that day? تم بھیک مانگو گے اللہ سے, اللہ میں بھیج دے, اللہ میں I realize you are the truth, یا اللہ let me worship you, یا اللہ please. You say no. You say no, I'm not sending you back. But alhamdulillah, imagine if Allah does send you back, that is your life now. ابھی آپ کی وہ زندگی ہے. سوچو اگر اللہ آپ کی بات مان لے اور آپ کو واپس بھیج دے آج کے دن, کیسے زندگی گزارو گے؟ تو کیوں نہیں گزارے اس طرح زندگی؟ کیوں ہیں ہم غافل؟
اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. تو 3 کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بندے کے نفس کو، دل کو چینج کر سکتی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ریمائنڈرز رکھے ہیں، کچھ سائنز رکھی ہیں جس کو بندہ دیکھے. پہلی بات ہے ان ریمائنڈرز کو ریئلائز کرو کہ وہ ریمائنڈرز ہیں آپ کے لیے. آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، آپ ریئلائز کرو یار میں مرنے والا ہوں. I'm about to die. I'm about to witness Allah. I'm about to be judged by Allah. اللہ مجھے جج کرنے والے ہیں. ریئلائز کریں ریمائنڈر ہے. آپ کا 1 سال گزر گیا، پارٹی نہیں منائے، برتھ ڈے نہیں منائے، آپ ریئلائز کریں میرا 1 سال گزر گیا ہے. These are reminders from Allah subhanahu wa ta'ala. پھر ان پر سوچیں. یار یہاں جنازے ہوتے ہیں اور یہ سب کی، یار یہ ایون می ایٹ ٹائمس جنازہ ہوتا ہے، ہاں ہم ریئلائز بھی کر لیتے ہیں کہ ریمائنڈر ہے، ہاں بھائی ایک بندے کی وفات ہو گئی، ہم یار میں بھی ایک دن مروں گا، جو ہے نا زندگی صحیح سے گزارنی چاہیے. آفٹر 2 منٹ بریانی کھا رہا ہے، ٹھوس ہے بریانی، سب گیا. پھر پالیٹکس کی باتیں چل رہی ہیں، ہاں بھائی کتنے کمائے اس مہینے، ہاں بھائی CSS ہو گیا، اب جاب کرنی ہے. جی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہے، وہ خود کمائے اور اپنے بلبوتے پہ زندگی گزارے. خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اوبیسلی انٹینشن ہو، یہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں کماؤں، میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں کسی پر، بالکل ہونی چاہیے یہ چیز. لیکن یہ چیز پرائیورٹی نہیں لینی چاہیے. پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ عبادت. اور انشاءاللہ اگر یہ پرائیورٹی ہوگی تو جس طرح سے آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے نا وہ بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر وہ پرائیورٹی نہیں ہوگی نا تو آپ کی انڈیپینڈنٹ بننے کی جرنی اللہ سے دور لے جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ریمائنڈرز کو آپ دیکھیں اور پھر سوچیں، تفکر کریں، تدبر کریں کہ بھائی دس پرسن ہیز ڈائیڈ، واٹ اف آئی واز ان دیٹ پلیس. اگر میں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا. جنازے میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسے ہم نے کبھی سوچا ہے رک کے اس مومنٹ پہ آ کے سوچا ہے؟ ابھی کیا ہم اس مومنٹ میں ہیں؟ ہمارا کیا دماغ ابھی بھی خیالی پلاؤں پہ چل رہا ہے یا ہم کچھ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں؟ ابھی ہم اس مومنٹ میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی we are talking about Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is watching me right now. اللہ مجھے ابھی اسی وقت دیکھ رہا ہے. کیا یہ ہم نے did we even think of that؟ یا ہم سوچ رہے ہیں یار ایک کیمرہ، ہم اللہ کو اس طرح کیوں سمجھتے ہیں کہ یار ایک کیمرہ لگا ہوا ہے کونے میں اور اس طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی watches you, sees you more than you even see yourself and watch yourself. ریئلائز کریں at this moment right now he is watching me. یہ کیمرہ میرے سامنے ہے نا، اور جتنا کلیئرلی میں کیمرہ میں آ رہا ہوں گا way more clear to Allah سبحانہ وتعالی. ابھی اسی وجہ سے میرا کیمرہ ہے نا میرے سامنے، ٹھیک ہے. لیٹس سے اگر آپ سب ہوتے بھی نہیں اور یہ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی، لیٹس سے ٹھیک ہے، میں کوئی گناہ کیمرے کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ میں پریزنٹ ہوتا مومنٹ میں، ہاں بھائی واقعی میں کیمرہ میرے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از پریزنٹ ایز ویل. سوچے آپ کے دلوں پہ ایک کیمرہ ہے ابھی اسی وقت جو آپ کی نیتیں دیکھ رہا ہے. دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. پریزنٹ کو جانے، بی ان دا مومنٹ. پھر اس پر ریفلیکٹ کریں، ان ریمائنڈرز پر، ان کالرز پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آخرت کی آپ کو یاد دلاتے ہیں، ان پر ریفلیکٹ کریں. پھر تھرڈ پوائنٹ ہے جو 3 ہم نے بتایا. پہلے لک ایٹ دا ریمائنڈر، ڈھونڈنے ریمائنڈرز. ٹھیک، گھر میں نہیں بیٹھے رہیں، جائیں ڈھونڈنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیسے کریں، یہ چیزیں کریں، ان پر جائیں. پھر دوسرا اسٹیپ ہے تفکر کریں، ٹائم لگائیں. ٹیک آؤٹ یور ٹائم ٹو تھنک کہ آپ کہاں ہو، آپ ریئلٹی میں کدھر ہو، آپ کی پوزیشن کیا ہے. اصل میں ہم نے پتا ہے حقیقت کو اس طرح سمجھایا کہ میں ہوں بنیاد حقیقت کی. آئی ایم ان دا سینٹر آف ریئلٹی، اور باقی جو چیزیں نا میرے اطراف ہوتی ہیں، دے روٹیٹ اراؤنڈ می. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. ہم اس طرح کی کیپٹلسٹ مٹیریلسٹ سوسائٹی میں رہتا ہے، پورا میڈیا، پوری ایجوکیشن اس طرح کی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، لیٹس فیس دیٹ، کہ ہم اپنے آپ کو سینٹر آف ریئلٹی سمجھتے ہیں کہ میری ریئلٹی کی میں بنیاد ہوں، میری حقیقت کی میں بنیاد ہوں. ایوری تھنگ کم سیکنڈری، ایون گاڈ، ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب کانشیسلی ہمارا مائنڈ ایسے چل رہا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو فلپ دیٹ اراؤنڈ. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ ایکچولی ٹائم لگائیں گے سوچ کے. اور جو اذکار ہیں
وہ یہی تو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. وی اسپینڈ ٹائم ان ریئلائزنگ اور ریئلٹی. ہم ریئلٹی میں کہاں فٹ ہوتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ is above beyond all imperfections. ہم کہتے ہیں نا, صحیح ہے, سبحان اللہ کا مطلب یہ آتا نہیں all imperfections, یہ ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ is beyond everything. پھر سبحان ربی الاعلیٰ, اس ہر چیز ہمیں اپنی ریئلٹی, اپنی حقیقت, ہماری پوزیشن کیا ہے, اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ. ہماری ریئلٹی, ہماری پوزیشن اس ریئلٹی میں ہمیں ریئلائز کراتی ہے. ہم اس مومنٹ میں ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. پھر تیسری چیز ہے وہ جب اپنی حقیقت جان لو گے نا, اور آپ کا مقصد کیا ہے زندگی میں, جب آپ یہ جان لو گے تو گیٹ ریڈ آف آل دوز تھنگس دیٹ کیپ یو اوے فرام دیٹ. ہر چیز ٹھیک ہے. تو گناہ ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جائز ہو لیکن وہ آپ کو اللہ کی بات سے دور رکھی ہے, تو اس سے بھی آپ کو سائڈ میں کرنا ہے. جی فار ایگزامپل کیا نا, لڑکوں کا ایگزامپل لیتے ہیں, گیمنگ کا بہت شوق ہے لڑکوں کا گیمنگ کا شوق ہے, لیکن وہ اب جو فرائض ہیں وہ نہیں کر رہے گیمنگ کی وجہ سے, یا کر رہے گیمنگ کی وجہ سے. مطلب فار ایگزامپل بندہ گیمنگ کرتا ہے یا اس کو کوئی چیز کا شوق ہے, کچھ بھی چیز کا شوق ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں خشوع ختم, وہ یہی سوچ رہا ہے میں یہ گیم کب کھیلوں گا یا ایکس وائی زی چیز کب کروں گا. وہ چیز جو جائز تھی, جیسے گیم جو بھی ہے وہ جائز ہے, اس میں کچھ حرام نہیں ہے, یا جو بھی چیز وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا تھا وہ چیز حلال ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہے. وہ چیز اس کو ان اٹ سیلف تو صحیح ہے, لیکن اس کی زندگی سے خشوع ختم ہو گیا, اٹس ٹیکنگ اوے فرام اللہ. وہ چیز نہیں کرنی چاہیے, یا وہ چیز بیلنس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو پھر جو شیخ ہے نا وہ اپنی ایک بیسکلی یہ ایک پویم ہے, جس چیز سے پورا ایک لیکچر دے رہا ہوں, وہ ایک پویم ہے شیخ کی, شیخ حماد. تو انہوں نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ لکھی, سو ول یو ریمین کنفیوزڈ اور ول یو ریمین ایسٹرے. کیا تم یہ سب سننے کے بعد بھی کنفیوز رہو گے, صحیح ہے, یا تم غافل رہو گے, یا تم ہدایت سے دور رہو گے. کیا مطلب, اب میں مطلب بیسکلی جو شیخ بول رہے ہیں بولے میں سمجھ نہیں آ رہا مجھے, اب یہ سب سمجھنے کے بعد بھی تم ایسے ہی ایسے ہی ہو, عجیب ہو تم, سیریسلی عجیب ہو. اگر یہ سمجھ رہے ہو پھر بھی ایسے ہی ہو, کیوں؟ ڈزنٹ میک سینس. ڈونٹ ریمین ان غیب, آپ لوگ غیب میں نہیں رہے. یہ شیخ جو 500 سال پرانے ایک ہیں, یہ عالم جو ہے 500 سال پہلے کے, انہوں نے بیسکلی کہا کہ غیب میں نہیں رہو. یہ غیب کیا ہوتا ہے, جو چیز دکھتی نہیں ہے, سینس نہیں کرتے. بیسکلی بول رہے ہیں اپنی خیالیوں میں نہیں رہو, اپنی ایک فینٹیسی میں نہیں رہو, ریئلٹی فیس کرو. صحیح ہے. اور اگر ریئلٹی فیس نہیں کرو گے تو لاس میں رہو گے, خسارے میں رہو گے. ٹھیک ہے. سو اب یہ 2 گریٹ بلیسنگس کی ہم نے بات کی تھی نا, ہیلتھ اور ٹائم. اس کی حدیث بھی آتی ہے, میرا حدیث اب آئی ہے کہ بی ان دس ورلڈ, نہیں سوری حدیث نہیں, دوسری حدیث ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو ایک شیخ ہے وہ یہ ایگزامپل لیتا, صحیح, شیخ فراز ربانی ہے, انہوں نے ایگزامپل لیا تھا, بہت بیوٹیفل ایگزامپل تھا. ایک سینٹینس بولا تھا which I found really beautiful. Don't build castles on bridges. Don't build castles on bridges. What do you think this means? اس کی مراد کیا ہے؟ No. Somewhat close. لیکن کیا یہ انالوجی کہاں ہمارے سے کہاں فٹ ہو رہی ہے؟ ہاں, بہترین, بیوٹیفل. ڈونٹ بلڈ کیسل آن بریجز. تعمیر نہیں کھڑی کرو راستے پہ. کیوں تعمیر کھڑی کرو؟ کبھی راستے پہ تعمیر کھڑی ہوتی ہے؟ نہیں, کیونکہ راستہ ہوتا ہے, وہاں تعمیر تھوڑی بنتی. جب پہنچو گے نا ڈیسٹینیشن پر, وہاں تعمیر کھڑی ہوتی ہے. یا بھائی آپ نے جو لینڈ لیا ہے وہاں تعمیر کھڑی کرو گے.
وہ راستے پہ آپ تعمیر نہیں کھڑی کرو گے, وہ تو چلنے کی جگہ ہے, وہ تو گزرنے کی جگہ ہے, بس گزر جاؤ یار اس سے. جتنی ضرورت ہے ادھر سے گزرنے کے لیے وہ کرو, پھر جاؤ اپنی ڈیسٹینیشن تک جاؤ. دس از دس اینڈ دیٹ از دس لائف. پھر صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے, The messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, Be in this world as if you were strangers or travelers along a path. غربا, ٹھیک ہے, کی طرح رہو, strangers کی طرح رہو, یا traveler along a path. یہ ایک ہی طرح کی چیز کی بات کر رہے ہیں. مطلب کہ وہی ٹرین والی انالوجی لیں. اگر آپ ٹرین میں ہوتے تو آپ پیسہ ایکیومولیٹ نہیں کرنا چاہتے. سوچے آپ کو ایک کیوب ملا ہے ٹرین میں, یا جو بھی ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں ٹرین میں, کیا ملتا ہے؟ بیڈ تو ملتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ برڈ. صحیح ہے, یہ چیز ملی ہے آپ کو, رائٹ. اب آپ اس میں کیا بولے فانوس لگا دیں گے لا کے. سوچیں آپ کہنا 24, آپ یہاں سے نا جا رہے ہیں لاہور, 24 گھنٹے کا سفر ہے, ٹھیک ہے, آپ ہے نا 6 ادھر اسٹاپس ہے, تو ادھر ہے نا آپ لوگوں کو فرنیچرس کی دکان ملی, لیٹس ازیوم نہیں ملے گی, لیکن فرنیچرس کی دکان ملی آپ کو راستے میں. آپ نے ایک جگہ سے ہے نا فانوس لے لیا, ایک جگہ سے ہے نا چھوٹی سی الماری لے لی, چھوٹا سا فریج لے لیا, یہ سب چیزیں, اور سجانا شروع ہو گئے اپنے یہ کیوب, چھوٹی سی جگہ کو سجانا شروع کر دے. جیسے سے آپ کوئی اور سجانا شروع کر دیا, آپ اس کو کیا بولو گے؟ اچھا لگ رہا ہے, صحیح, ویری گڈ. کیا بولو گے؟ ایستھیٹک لگ رہا ہے. ہاں ایستھیٹک تو لگتا ہے, آپ بھی ایستھیٹک لگ رہے ہو, صحیح ہے. لیکن ہم بولیں گے یار یہ پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو, یہاں آپ کو رہنا تھوڑی ہے. یہاں بھائی جتنا کرنا ہے اتنا کرو, پھر جہاں جا رہے ہو وہاں سجا دینا, وہاں کے لیے پیسے جمع کر لو, وہاں جا کے خرچہ کر لینا, وہاں انجوائے کر لینا. یہاں ادھر کیوں سجا رہے ہو؟ ڈزنٹ میک سینس. ادھر تم فانوس لگا رہے ہو اتنا اچھا سا, پھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے, وائی؟ مطلب بندے کو سمجھ نہیں آتی. بندہ بولے گا یار یو لو, یا یار ٹرین میں ایک ہی دفعہ تو سفر کرنا ہے, سی انجوائے کرنے دو مجھے, صحیح, لیٹ می انجوائے, میری چیز میں دخل اندازی نہیں کرو, یہ کیا کر رہے ہو, یہی بولو گے نا, وہ یہی بولے گا وہ. لیکن ایک عاقل بندہ سمجھے گا کہ فضول چیزیں حرکت کر رہا ہے. Our life is like this. ہم ایک سفر میں, اور جب یہ سفر اینڈ ہوگا, when this destination ends, جب آپ لوگ ریئلائز کرو کہ ہماری پوزیشن کیا. اب جب ہم نے یہ گراؤنڈ بلڈ کر دیا, جب ہم نے ریئلائز کر دیا کہ ہم ایک جرنی میں ہیں, صحیح ہے, اور اس جرنی کی سٹارٹ کرنے کے لیے دل سے, ہمارے خود کے دل سے خود کو جج کرنا ہے, خود کو نصیحت کرنی ہے, اور آپ کی کتاب کون سے ہاتھ میں ہوگی؟ الٹے ہاتھ میں. پھر اب اس مومنٹ میں نا آپ کچھ نہیں کر سکو گے بھائی. شکر کرو کہ بھائی we haven't gone till that. ابھی تک وہ دن نہیں آیا, الحمدللہ ابھی تک وہ دن نہیں آیا, ابھی تک اللہ نے ہمیں چانس دیا ہوا ہے. جب ہم نے یہ سب ریئلائز کر دیا ہے, تو اب ہم جائیں گے کہ گراؤنڈز بلڈ کریں کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے, ہم اپنے اندر جھانکیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں امام غزالی یہ ایک کتاب ہے بگننگ آف گائیڈنس, اس سے تھوڑی بات کروں گا, ٹھیک ہے. تو امام غزالی اپنی کتاب میں بنیادی چیز, مصعب ٹائم کتنا ہے ویسے ابھی؟ اینڈ کب ہوا آئیڈیا؟ 8:30 تک ہے نا, صحیح ہے. تو امام غزالی ایک بہت پیاری بات کرتا ہے, بگننگ آف گائیڈنس کی کتاب ہے, سمجھیں بہت ریلیونٹ کتاب ہے ہمارے لیے. ہمارے اویکننگ سرکل کے فرسٹ اسٹیپ میں کتاب ہم نے لی ہے بگننگ آف گائیڈنس, بدایت الہدایہ. اس میں امام غزالی شروع میں ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں, وہ میں ہمیشہ نا ریوزٹ کرتا ہوں. وہ بولتے ہیں انسان کی 3 طرح کی نیت ہوتی ہے. there are 3 kind of people with 3 kinds of intent. مطلب ہر انسان کی ان 3 میں سے ایک طرح کی انٹینشن ہوگی, نیت ہوگی. جب وہ اسپیشلی جب وہ اس طرح کے سیشنز جہاں آپ کی اپنی نیت کو اویکن کرنے کے لیے آیا ہے, یا اپنی تزکیہ کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا ہے, اس میں انہوں نے بولا ہے کہ پہلی طرح کی انٹینشن کیا ہے؟ اچھی انٹینشن, گڈ انٹینشن. آپ کی نیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا, آپ کی نیت ہے کہ نصیحت حاصل کرنا, آپ کی نیت ہے کہ مجھے پتہ ہے آئی ہیو ٹو فیس اللہ سبحانہ تعالیٰ ون ڈے, تو میں کچھ سیکھوں, کچھ سمجھوں, کہ ہوپ فلی میری خشوع پیدا ہو جائے میری نمازوں میں. اچھی نیت. امام غزالی بولتے ہیں اگر تمہاری نیت یہ ہے, یو آر دا وکٹوریس ون, تم جیت رہے ہو بھائی, زندگی میں تم جیت رہے ہو. صحیح ہے. آج کل کیا بولتا ہے یار تم کما نہیں رہے یار, یہ کیا, یو آر لوزر برو, یو آر لوزر, مصعب یو آر لوزر.
جیسے تم کما رہے ہو ماشاء اللہ سے, نیور مائنڈ, ٹھیک ہے صحیح, آپ نہیں کما رہے, جاب نہیں لگی نا, یو آر لوزر برو, ٹھیک ہے, اچھا ناٹ اینی مور, سب ماشاء اللہ سے جاب والے یار. اچھا ٹھیک ہے, اچھا لیکن ایک چیز ہے بھائی, اگر آپ لوگ لیزی سے ہو اور آپ کام نہیں کر رہے اور آپ مفتہ پھوڑ رہے ہو ماں باپ کے پیسوں, ماں باپ کام کر رہے ہیں تو صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, سنو اس کی, ٹھیک ہے. لیکن لیٹ سے کہ بھائی آپ کی عمر ہو گئی ہے, آپ ہے نا شادی ہو گئی ہے, بیوی کما رہے ہو, آپ بیٹھے ہو مست کر رہے ہو, اور آپ کو کہہ رہے تو ہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیٹ سے. لیکن آپ بھائی محنت کر رہے ہو اپنی, آپ نے ایجوکیشن کی جو بھی کیا, اور آپ اتنا ہی آپ کی قسمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے, اور آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ حلال کما رہے ہو اور آپ خوش بھی ہو گے, یقیناً حلال میں برکت ہے, خوش ہوتا ہے بندہ, ٹھیک ہے. اور ایک بندہ آ کے اگر کہے کہ بھائی یہ ہے نا بی لٹل کر رہا ہے, ویسے میں تو میرا مزاج ایسا ہے کہ ہے نا میں سناتا نہیں ہوں, لیکن ہے نا میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ ہے نا اصل میں چل کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ اصل میں جو کما رہے ہو نا, آپ کا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کا پیسہ بینک کے پاس ہے. اگر بینک نے بولا آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کو, میں اس طرح والا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. لیکن لیٹ سے اگر میں نصیحت کرنی ہے, صحیح جو کرنی چاہیے, ویسے میری غلط چیز ہے لیکن کرنی چاہیے نصیحت, تو آئی وڈ سے کہ اس کو یہی سمجھائیں کہ حلال کما رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اور جو میں کام کر رہا ہوں اس سے ایک سوسائٹی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے, اور آپ جو کام کر رہے ہو اس سے بھی سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہوگی. اللہ آپ سے بھی کام کروا رہا ہے, میرے سے بھی کام کروا رہا ہے, جیسے بی لٹل کرنے والی کیا بات ہے. جو بندہ آپ کا بندہ, ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ ہے نا آفس میں کام کرتے ہو, اگر کوئی بندہ آپ کے آفس میں آ کے صفائی نہیں کرے نا تو آپ آفس نہیں جاؤ. تو جو بندہ آپ کی صفائی کر رہا ہے, باتھ روموں کی صفائی کر رہا ہے, وہ ایک سوسائٹی میں ایک رول اپنا پورا کر رہا ہے. اس کو کم پیسہ مل رہا ہوگا لیکن ایک ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, اور اللہ اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے اس ذریعے سے. اس کو بی لٹل کرنے والی بات نہیں ہے, یہ لوگ پوری سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے. میجورٹی لوگ پیسے کماتے ہیں, پیسے کم کماتے ہیں, اور میجورٹی لوگ سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے. اس کو یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے, اور پھر یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ بی لٹل کرنے والی بات ہے ہی نہیں. اس میں پیسہ کم ہونے سے کم تر کیسے ہو جاتا ہے انسان, کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہے, کوئی سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. پیسہ کم کرنے سے تھوڑی کم ہوتا, برا انسان برا ہوتا ہے, اچھا انسان اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے تو کہہ دو بھائی نیتن یاہو بہت اچھا انسان ہے, بہترین, اس کو بولو واو نیتن یاہو ویری نائس, آپ بلین ایئر ہو, ویری گڈ, بہترین کام کیا آپ نے, کہہ دو, ٹھیک ہے. یا تو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے جب ان کو بوائے کیا گیا, ان کو نکالا گیا, تو وہ امیر تھے کیا؟ وہ برے انسان تھے. لیس آف اے مین, واز ہی لیس آف اے مین؟ نو, ہی واز اے مینلیسٹ آف مین. یہ چیز سمجھائیں, پھر نصیحت کریں. دیکھیے نصیحت ہو سکتا ہے کوئی لوگ, ہو سکتا ہے جو لوگ ایسے ہوں گے نا جو بی لٹل کر رہے ہوں گے, ان کا کچھ اور مسئلہ ہوگا بی لٹل کرنے کا, کچھ ایموشنل بیگیج ہوگا, ٹھیک ہے. اٹ ٹیکس ٹائم, اس کو تھوڑا سی نصیحت کریں پھر آگے بڑھ جائیں. جو مسلمان کا, مومن کا طریقہ یہ ہے, صحابہ سلف کا طریقہ ہے, چھوٹی سی بات کریں گے, سمجھا دیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے لوگ ایسے ہیں جن کی نیت پیور اچھی ہے. دوسرے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا, جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی میں ادھر آیا بھی کیوں, بس آ گئے کیونکہ بھائی آنا تھا یار. جیسے فار ایگزامپل لیٹ سے ادھر شاید بیٹھے بھی ہوں لوگ جن کو کسی دوست نے لایا ہو, یا ہو سکتا ہے کوئی پیرنٹ ادھر ہو جس کو ان کے بیٹے نے لایا ہو یا بیٹی نے لایا ہو سکتا ہے کوئی ماں جن کی بیٹی نے لایا ہو سکتا ہے کوئی باپ ہے جس کے بیٹے نے لایا ہو, بھائی ہے جس نے بھائی کو لایا ہو, دوست کو لایا ہو. تو یہ جو ہے اس طرح کا جو شخص ہے اس کو آنا نہیں تھا, اس کو آنا نہیں تھا, لیکن وہ پھر بھی آ گیا کیونکہ لایا تھا. اب اس کو نہیں پتا, he doesn't want it, he doesn't care about it, لیکن he still has this person, یہ جو بندہ ہے جس کو نہیں آنا, جس کو he doesn't care, he still has hope. اس بندے کے پاس ہوپ ہے. پہلا بندہ تو وکٹوریس ہے, وہ تو بندہ بھائی اڑ رہا ہے, ہواؤں میں اڑ رہا ہے, صحیح ہے, ایسے ہی بول رہا ہوں. ابھی اس کی بھی ایک پوری جرنی باقی ہے, ایسا نہیں سمجھا بتا لو جیت گیا مزے ہوئے. دیر از اے ہیوج جرنی, کتاب کا نام ہی بدایۃ الہدایہ ہے, یہ بھی بہت باقی ہے, رائٹ. لیکن ہی از وکٹوریس, وہ صحیح جگہ پہنچا ہے. الحمدللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز یو آؤٹ آف بلینز آف پیپل, کہ یہ حرکت دل میں شروع کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ نصیحت
دل سے دل کے لیے. دس ججمنٹ فرام دا ہارٹ فار دا ہارٹ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دل میں شروع کر دی. بہت بڑی چیز ہے. پھر دوسری طرح کے لوگ ہیں, دے ڈونٹ وانٹ, دے ڈونٹ کیئر. ہو سکتا ہے ادھر بیٹھے ہوں. بسم اللہ. دے ڈونٹ وانٹ اینڈ دے ڈونٹ کیئر. امام غزالی بولتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہوپ ہے. اس مومنٹ میں ریئلائز کر لیں اپنی پوزیشن, اس مومنٹ میں ریئلائز کر لیں, اپنی نیت بدل دیں. اس مومنٹ میں آپ ریئلائز کر لیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں, اور اگر آپ نے نیت کر دی تو آپ پہلے والوں میں آ جائیں گے. اگر کوئی ایسا ادھر بیٹھا ہے, ڈو اٹ رائٹ ناؤ, ڈونٹ ہیزیٹیٹ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں, اپنے دل میں ہی بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں. آئی ہیو ریئلائز دیٹ تو ہی سب کچھ ہے میرے لیے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹرن ٹورڈز یو. اور میں لیکچر یہ جو بھی سن رہا ہوں, جس بھی عجیب سے انسان کو ابھی میں سن رہا ہوں, یا اللہ میں تیرے سے قریب آنے کے لیے سن رہا ہوں. ایسا ملا ہے, کوئی اور نہیں مل رہا, تو میں تیرے سے قریب آنے کے لیے سن رہا ہوں. یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے, رینیو دیٹ انٹینشن, یہ اپنی انٹینشن کر دے. اف اینی ون از سٹنگ لائک دیٹ ہیئر. پھر تیسرے طرح کے لوگ آتے ہیں جو پورے غافل ہوتے ہیں. یا تو وہ ہوں گے جو بھائی ادھر آئے نہیں, ہو ہیو نو آپشن, آئے نہیں. یا تو اس طرح کے لوگ ہیں جو ادھر آئے اینڈ دے ہیو این انٹینشن بٹ دے ہیو اے نیگیٹو انٹینشن, غلط انٹینشن ہے. ادھر میں علم حاصل کروں گا, وہاں جا کے شو آف کروں گا. ادھر میں علم حاصل کروں گا, میں ریلیجس سمجھا چاہوں گا. ادھر میں علم حاصل کروں گا یا کچھ بھی حاصل کروں گا, اور میرے امی ابو مجھے پائس سمجھیں گے تو موبائل دلا دیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, جس دا رانگ انٹینشن. اس سے بری انٹینشن بھی ایک ہو سکتی ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ دس, آئی ڈونٹ نیڈ دس سیشن, میرا تو صحیح ہے دل, آئی ڈونٹ نیڈ, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میرا صحیح ہے, میں بہترین ہوں, آئی ڈونٹ نیڈ دس سیشن, اور بس میں آ گیا ایسی ٹائم پاس. امام غزالی بولتا ہے اس بندے کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس بندے کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ گیا, ہی از اے لاسٹ کاز. ایسا کیسے بھائی؟ ایک بندہ جو امام غزالی ایک عالم کی مثال دیتے ہیں اس کتاب میں, بولتے ہیں ایک عالم جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اور جو کر رہا ہے, اگر وہ کوئی حرام چیز کو حلال سمجھ رہا ہے اور ایسی چیزیں کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے, اگر وہ پہلی والی انٹینشن میں ہوگا تو وہ اپنی چیزیں رینیو کر لے گا, وہ ہے نا صحیح چیز میں آ جائے گا. وہ بولے گا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اگر وہ دوسری والی چیز میں ہوگا تو ہوپ ہے اس کے لیے کہ نا ابھی وہ جو عالم ہے جو بھی ہے, ہی کین کم بیک ٹو اللہ سبحانہ. لیکن اگر کوئی عالم ہے جو اٹکا ہوا اس بات کے, آئی ایم بیٹر دین آل آف یو, آئی ایم مور نالجبل دین آل آف یو, آئی ہیو مور علم دین آل آف یو, میں یہ چیز کہہ رہا ہوں, یہ چیز صحیح ہے, میں تو ادھر ایسے ہی آیا ہوں. یا ہو سکتا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہو جس کی یہ نیت ہو کہ بھائی میں تو ایسی ٹائم پاس کے لیے آیا ہوں, لاس کاز. امام غزالی بولتے ہیں دیز پیپل ہیو دا لیسٹ چانس ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ایسے ہیں کہ مر چکے ہیں ابھی. تو اب ہمیں ٹیک اے مومنٹ, 5-10 سیکنڈ لیں, جج یور سیلف, کس میں آتا, پہلی میں, دوسری میں, تیسری میں. آر یو دا ونس ود گڈ انٹینشن, آر یو دا ون ہو ڈونٹ ہیو اینی اسپیسیفک انٹینشن, کوئی اسپیسیفک ایک انٹینشن نہیں ہے, یا آپ آتے ہیں کوئی عجیب سی انٹینشن ہے. جج یور سیلف, جانیں اس کو, سمجھیں, پھر ہم کیا بولتے ہیں آگے بڑھ پائیں گے. نہیں ایک کریں, ٹیک 5-10 seconds, I'm going to pause for 5-10 seconds, take that time. صحیح, چلیں اب تھوڑی ہے نا پریکٹیکل چیزیں بتاتا ہوں, ہمارا ٹائم بہت کم ہے تو میں بنیادی پریکٹیکل چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا جو امام غزالی نے کی ہے. امام غزالی نے بہت پیاری والی, بہت پیاری باتیں لکھتے ہیں, پیارے سے عالم ہے, بہت پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں ہوتی, کبھی یار سخت ہو جاتے ہیں, لیکن بہت اچھی بات ہوتی ہے. انہوں نے ایک بہت بہترین بات کی, بولا ہے کہ بھائی کہ دیر از نو وے ٹو ریچ دی اینڈ وداؤٹ ماسٹرنگ دا بگننگ. آپ آخر تک اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ بگننگ کو ماسٹر نہیں کریں. آپ اپنی ڈیسٹنی جرنی ختم ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو گاڑی چلانا نہیں آ رہی, آپ کو بائک چلانی نہیں آ رہی, کبھی ڈیسٹینیشن ختم ہوگی. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یو کین ناٹ کور دیٹ جرنی اف یو ڈونٹ ماسٹر دا بگننگ. اگر بنیادی چیز آپ صحیح نہیں ہوئی نا آپ کی, تو آپ جرنی تک نہیں پہنچو گے صحیح سے. بنیادی چیزیں صحیح کرنی ہے.
اب بیاں چیزوں میں نمازیں ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں, بٹ ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہوگا, سو وی کی ناٹ کور آل دیٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, تو امام غزالی ایک بہت پروفاؤنڈ بات کہتے ہیں جو سمجھیں انشاءاللہ آپ لوگ اپنی جرنی اسٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا موٹیویٹ کرے گی. ٹھیک ہے, امام غزالی بولتے ہیں کہ بھائی جرنی کا اینڈ ویسے کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس جرنی کا اینڈ تقویٰ ہے, اور اس تقوی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے. یہ جرنی کا اینڈ ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جرنی میں کامیاب کرے, اس سفر میں ہمیں کامیاب کرے. یہ جو ہے نا بگننگ آف گائیڈنس, انہوں نے بولا ہے کہ اس کی جرنی شروع ایکسٹرنلی ہوتی ہے اور جرنی اس کی ختم انٹرنلی ہوتی ہے. اس کی جرنی شروع ایکسٹرنلی ہوگی, اس کی جرنی ختم انٹرنلی ہوگی. اور یہ چیز جب آپ لوگ سمجھ جائیں گے نا تو آپ لوگ بولیں گے یہ تھوڑی آف سی لگ رہی ہے, لیکن آپ جب سمجھ جس کو ایبزارب کریں گے نا اس بات کو, تو آپ لوگوں کا بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت جو ہے نا یا تقویٰ جو ہے وہ پہلے سے نہیں آئے گا. آپ نماز پڑھنا شروع تقویٰ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع نہیں کرو گے, آپ نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تقویٰ آئے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب جانا ہے آپ کو تو نماز پہلے پڑھنی ہے. پہلا قدم آپ لوگے, the first step is yours. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے, دوڑتے ہوئے آئیں گے. the first step is yours. ایکسٹرنلی اپنی چیزیں صحیح کرو, نمازیں صحیح. فار ایگزامپل آپ نماز پڑھ رہے ہو, خشوع نہیں ہے, نوافل پڑھو. آپ نماز پڑھ رہے ہو, خشوع نہیں ہے, چیریٹی دو. آپ نماز پڑھ رہے ہو, خشوع نہیں ہے, ماں باپ کو ٹائم دو. ٹھیک ہے, شادی ہوئی ہے کسی کی؟ تو کسی کی نہیں ہوئی, 3 4, چلو الحمدللہ بھائی. کیا چل رہا ہے, شادی کرو پہلے پھر آنا. استغفر اللہ. تو رائٹ, تو کیا بول رہا تھا یار میں, اللہم صلی علی محمد. رائٹ, سو ایکسٹرنلی جرنی اسٹارٹ کرو. ٹھیک ہے, اللہ کے اور قریب جانا ہے, خشوع نہیں بڑی, شادی کر لو. اگر شادی کی ہوئی ہے بیوی کو ٹائم دو. یہ نوافل ہیں, بیسکلی نوافل ہیں. واجبات بڑھاؤ گے, نوافل بڑھاؤ گے, پھر خشوع آنا شروع ہوگا, پھر تقویٰ بڑھنا شروع ہوگا. نارملی لوگ کیا سمجھتے ہیں, پہلے میں دل میرا صحیح ہونا چاہیے, پہلے خشوع آئے گا, پہلے تقویٰ آئے گا تو میں نمازیں پڑھوں گا, یا پھر میں نوافل پڑھوں گا, پھر میں زیادہ دعائیں مانگوں گا, پھر میں زیادہ چیریٹی دوں گا. امام غزالی نے پورا ہی اٹھا کے الٹا کر دیا. وہ نہیں بیٹا, ایسا نہیں ہونے والا. پہلے نوافل پڑھو, آپ پہلے اپنے واجبات پڑھو, پھر نوافل کرو, پھر دیکھنا کیسے ہوتا ہے. اور پھر دلائل بھی ہیں اس کے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پیرافریز میں لکھی ہوئی ہے میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک پہلے وہ جو پہلے ایک انسان اپنی واجبات کرتا ہے, پھر وہ اپنے نوافل کرتا ہے, اور پھر وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے. I'm paraphrasing ہے, میں ایگزیکٹلی ورڈ صحیح نہیں بول رہا ہوں گا. پھر وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایسا کہ اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے, اس کا سننا اللہ کا سننا ہے, اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہے. اب یارو یہ صوفیوں والی بات ہے یار, یہ کیا عجیب سی قبر پرست انسان, یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں آپ اللہ بن گئے, نعوذ باللہ, یہ والی چیز نہیں ہے. بٹ آپ کی ول بیکم آئیڈینٹیکل ٹو اللہ, مطلب آئیڈینٹیکل ان دا سینس کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا آپ سے. سبمیشن ٹو اللہ, کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ. لیکن کیا بولا کہ پہلے آپ کی ول نہیں ہوگی الائن. پہلے کیا بولا, پہلے آپ واجبات کرو گے, پھر آپ نوافل کرو گے, پھر یہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا, وہ جو ہمارے جو نارمل تھنکنگ ہے نا کہ میں واجبات جب کروں گا, اگر ہم جیسے ہم فرائض کرتے ہیں, میں واجبات جب کروں گا جب مجھے خشوع میری زندگی میں بڑھ جائے گا, میری نمازوں میں بڑھے گا. میرا جب تک نارمل نماز میں خشوع نہیں بڑھ رہا, جب تک میں اپنی واجبات نہیں بڑھاؤں گا, میں اپنی نوافل نہیں بڑھاؤں گا, جب تک میں اپنے فرائض میں بہترین پرفیکٹ نہیں آتی میری. امام غزالی نہیں, یہ غلط طریقہ ہے تمہارا تقویٰ حاصل کرنے کا. صحیح طریقہ یہ ہے, خشوع نہیں حاصل ہو رہا, 2 رکعت پڑھو, اس سے بھی نہیں آیا 2 اور پڑھ لو, اس سے بھی نہیں آیا 2 اور پڑھ لو, چلو اس میں نہیں آ رہا چیریٹی دے دو, صدقہ دے دو. واللہ العظیم یہ چیزیں کریں گے نا آپ, جیسے بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پھر آپ کو بھائی آپ جیسے اذکار کر رہے ہیں, آپ فیلنگ نہیں آ رہی ہو یار کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, نہیں آئے گی, پہلی بار نہیں آئے گی. یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا, اس میں آپ لوگوں کو وہ فیلنگ نہیں ہے کہ بس اللہ سے بنا ڈائریکٹ بس کنیکشن ہو گیا, بہترین نہیں ہوگا, ڈے ڈریمنگ نہیں کرے. لیکن یہ فرسٹ اسٹیپ آپ کا ہوگا کہ آپ لوگ
چیزیں ایکچولی کرنا شروع ہیں, اپنے ایکسٹرنل اعمال پر کام کرنا شروع ہے, کہ آپ کا دل انٹرنل اعمال پھر خود سنبھالنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کے جیسے آپ لوگ فرائض پڑھ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ عشاء پڑھیں گے, خوشو نہیں آئی, ٹھیک ہے, اور اکثر لوگ خوشو نہیں آتی. اب بندہ سوچتا ہے یار میں نا اب ہر نماز میں کوشش کروں گا کہ خوشو آئے, پھر یہ نا میں واجبات یا وطر وغیرہ پڑھوں. نہیں, یہ نہیں ہے. آپ پڑھیں اس کو آپ پڑھیں, پھر آپ دیکھنا کیسے آنا شروع کرتے ہیں خوشو, پھر آپ دیکھیں کیسے خوشو, کیسے تقویٰ بڑھنا شروع کرتا ہے. دس از ہاؤ یو رائڈ دا ہارس ان دس جرنی. آپ الٹا ہے نا سفر کر رہے تھے, آپ گھوڑا ہے نا الٹا چلا رہے تھے آج تک, اب صحیح چلانا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر ایک اینڈنگ بات میں کرتا ہوں, جس سے انشاءاللہ تھوڑی سختی, امام غزالی کی تھوڑی سختی آئے گی. امام غزالی نے ایک بہت پیاری بات کی, تھوڑا نا میٹھی میٹھی باتیں تو ہوگی نا ہماری, اچھی اچھی باتیں ہو گئی کہ تقویٰ کیسا ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے. امام ابن القیم نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو جرنی ہے, جو سفر ہے نا, اور یہ جو تقویٰ ہے, یہ دل ہے ہمارا, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی کیا ورڈ ہے یاد نہیں آ رہا. اس کے ہے نا ایک برڈ کی طرح, ایک چڑیا کی طرح اس کے دو پر ہیں, ایک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوپ ہے, اور ایک میں خشیت, خوف, فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. ان دونوں کو لے کر چلنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو امام ہم نے ابھی ساری بات کر لی کہ بھائی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہے, تھوڑا نا فیئر بھی ہونا چاہیے کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فیس اس. اب جیسے آپ لوگوں نے علم حاصل کر لیا تھوڑا بہت, جو ناقص تھا میں خود ناقص العقل ہوں, آپ لوگوں نے اس سے تھوڑا علم حاصل کرنے کی کوشش کر دی, انشاءاللہ اللہ اس میں بینیفٹ دے آپ لوگوں کو. تو امام غزالی ایک بات کرتے ہیں, حدیث صحیح ہے وہ نریٹ کرتا ہے, جو مسند الدیلمی میں ہے, he who increases in knowledge but not in guidance only increases in distance from Allah. He who increases in knowledge but not in guidance only increases in distancing himself from Allah subhanahu wa ta'ala. مطلب آپ علم حاصل کر لیا, ابھی آپ لوگوں نے ایک طرح سے علم حاصل کر لیا, لیکن آپ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا, اس کو پریکٹس نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک اور ایکسٹرا چیز دے دی آپ کو اکاؤنٹیبل کھڑا کرنے کے لیے. ایک تو جاہل انسان ہے نا, کہ بھائی جاہل انسان ہے, یہ اللہ میرے تک کوئی آیا نہیں تھا سمجھانے مجھے, آپ لوگ پھنس گئے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا اس نے یہ حدیث نہیں بتائی تھی تمہیں, کیا اس نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اب آپ لوگ پھنسے ہیں بھائی, پھنس گئے, کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور حدیث میں, of those most severely punished on the day of judgment is the knowledgeable person whom did not benefit through his knowledge. شعیب علی خان سے یہ پھر ایک اور حدیث آتی ہے, ایک دعا کو ٹیک کرتے ہیں, I seek refuge in you from knowledge that does not benefit, a heart that does not fear, a deed that does not ascend, and an invocation that is not heard. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں کیا امام غزالی کیوں بتا رہے ہیں کہ علم تو تم نے حاصل کرنے کی جرنی میں آ گئے, انٹینشن اپنی صحیح کر لی, ان دیٹس ناٹ انف. وہ انٹینشن صحیح کرنے کا عمل بھی کرنا ہے آپ کو. اور امام غزالی ہر چیز فکس کر رہے ہیں ہر جگہ. اچھا ہم نے انٹینشن صحیح کر دی, اب علم حاصل کر لو. علم حاصل کر لیا, اب علم حاصل کرو گے تو عمل کرو. عمل حاصل کرو گے تو وہی انٹینشن, وہی تقویٰ اور بڑھے گا. ہر چیز کنیکٹڈ ہے, لوپ بن جائے گا انشاءاللہ. اور جب اس لوپ میں آپ گھس جائیں گے, گھومنا شروع ہو جائے گا یہ پہیا, انشاءاللہ اس تقویٰ بڑھتے جائے گا انشاءاللہ. اوپر نیچے ہوتی ہے, لیکن ایک ہائر مطلب ایک ہولسٹکلی اگر ایک چارٹ بنائے تو انشاءاللہ اوور آل اوپر جائے گا, رائٹ. پھر ایک اور حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتا ہے مسند احمد میں یہ کوٹ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا بولتے ہیں یہ اسراء والمعراج کا جب سفر ہوا, تو یہ حدیث میں کہتے ہیں کہ بھئی جنت اور جہنم دیکھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ پھٹ رہے تھے, مطلب چیرے جا رہے تھے, فرشتے چیر رہے تھے, اللہ عالم, صحیح ہے, وہ چیرے جا رہے تھے, تو یہ کٹ کیے جا رہے تھے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے, مطلب کون ہو تم؟ انہوں نے بولا کہ بھئی ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے
اور یہ حدیث میرے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, یہ پورا لیکچر میرے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے اور خود اچھا نہیں کرتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ایڈوائز کرتے تھے برائی سے دور رہیں, لیکن ہم خود برائی میں رہتے تھے. Just put everything in perspective. Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful. And Allah subhanahu wa ta'ala will hold you accountable. اور اکاؤنٹیبل بھی نہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں آپ کی دھلائی ہوگی. اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے, اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. رائٹ, سو ود دیٹ الحمدللہ ہوپفلی دس لیکچر واز ایٹ لیسٹ دا فرسٹ اسٹیپ. سو لیٹس ایک اپنے سسٹمیٹکلی رکھتے ہیں ہم نے کیا کیا دیکھا. پہلے ہم نے دیکھا کہ بھائی پہلی چیز کیا ہے, یور ہارٹ نیڈس ٹو جج یور ہارٹ. آپ کا دل خود آپ کے دل کو جج کرے, پھر اس کے بعد نیت صحیح کرنا ہے. ریئلائز کرو, ٹیک سم ٹائم آؤٹ اور نیت صحیح کرو. گاڈ کانشیس ہو, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, یہ چیز ریئلائز کرو, پریزنٹ میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کالرز رکھے ہیں پوری زندگی میں آپ کو, ان کو ریئلائز کرو, تدبر کرو. یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب اور آخرت کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گی. ٹھیک, پھر انٹینشن صحیح ہو گئی. پھر اس کے بعد اب عمل کرنا ہے آپ لوگوں کو, عمل کرنا شروع کرو. ابھی آپ لوگ نماز پڑھو نا, کوشش کرو خوشی ہو. فرسٹ اسٹیپ آپ لوگوں کی طرف سے ہی ہوگا. دا فرسٹ اسٹیپ آف یور اویکننگ از فرام یو اینڈ ہیز ٹو بی فرام یو, ورنہ نہیں ہوگا فرسٹ اسٹیپ, ورنہ لاسٹ اسٹیپ ہوگا آپ کا. یور فرسٹ اینڈ لاسٹ اسٹیپ آپ لوگوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر بس فرسٹ اسٹیپ ہی ہوگا, پھر اس کے آگے آپ لوگ نہیں چلو گے, آپ کا جرنی ادھر ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر فرسٹ اسٹیپ آپ کا اللہ نیت صحیح ہے اور فرسٹ اسٹیپ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے اور آپ نے لے لیا فرسٹ اسٹیپ, اور فرسٹ اسٹیپ کے بعد محنت کر رہے ہو, پھر آپ دوسرے اسٹیپ کی بھی کوشش کرو, تیسرے اسٹیپ کی بھی کوشش کرو, پھر ایونچولی ایسا ہو جائے گا کہ آپ چل رہے ہو گے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا آپ چل رہے ہو. اس طرح کی آپ کی جرنی ہے. دس از یور جرنی. عمل آپ کو کرنا ہے, خشوع نہیں آ رہا اور عمل کرو. جرنی آپ کی باہر سے سٹارٹ ہوگی, آپ کے باہر کے اعمال جو دکھتے ہیں, پھر آپ کے دل کی جرنی سٹارٹ ہوگی, پھر ڈیسٹینیشن جو دل کا تقوی ہے ڈیسٹینیشن, وہاں جا کے ختم ہوگی ڈیسٹینیشن باہر, لیکن سٹارٹ باہر سے ہوگی. اور پھر ہم نے اینڈ کیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں گے ایک دن. وی ول میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. So we need to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We need to ask Allah subhanahu wa ta'ala. پہلے اپنے آپ کو جج کریں, اللہ سے دعا مانگیں. At this moment 5 سیکنڈ لیں, اللہ سے دعا مانگیں. I'll do it myself as well. And then کچھ ایٹ لیسٹ اپنے لیے پرسنل پلان کچھ بنا دینا آج, ٹھیک ہے. جیسے ڈے پلان بنانا ہے, ایک دن کا پلان, سونے کے بعد میں یہ کروں گا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ اپنی واجبات صحیح کرنی ہے. واجبات سے مراد ہے فرائض, مطلب کہ نمازیں صحیح کرنی ہے. جو واجبات ہیں نمازوں میں وہ کرنی ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو وہ تھوڑا نالج لے لیں, کسی سے جا کے پڑھ لیں یا کہیں سے پڑھ لیں. اپنی واجبات پوری صحیح سے کرنی ہے اور وہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نوافل کرنا ہے. ابھی بھی نہیں ہے, ابھی خشوع کی بات شروع بھی نہیں ہوگی. ابھی تزکیہ بھی صحیح سے شروع بھی نہیں ہوا, تقویٰ بھی صحیح سے آیا بھی نہیں ہوگا, ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوگا صحیح سے. ابھی آپ واجبات پورا صحیح سے کنسسٹنٹلی کریں گے, پھر نوافل بھی کریں گے آپ, مطلب اذکار کریں گے اس کے ساتھ. نہیں آ رہی وائب, نہیں آ رہی اور کریں. نوافل پڑھیں گے, نہیں آ رہی وائب اور کریں, ٹھیک ہے. نہیں آ رہی وائب, یار موسٹ لائکلی آپ لوگ کے واجبات پورے نہیں ہو رہے. موسٹ لائکلی لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا, واجبات ہی پورے نہیں ہو رہے. ہم لوگ اتنے غافل ہیں نا, ہمارے واجبات اور فرائض ہیں کیا, ہم ماں باپ کو ٹائم دینا فرض ہے, ہم لوگ نہیں دیتے. لیٹس بی ریئلی آنیسٹ, ہم لوگ اس زندگی میں ہم کہاں دیتے ہیں, اس دنیا میں ہم کہاں دیتے ہیں, ہم واجب کہاں سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے واجب ہے. ماں باپ ترس جاتے ہیں آپ کے وقت کے لیے, ہم لوگ نہیں دیتے. دس اپلائز ٹو می اینڈ ایوری ون. تو واجبات پوری کریں, ٹھیک ہے. اور جن کی شادی ہو گئی, بیوی کو ٹائم دینا واجب ہے, ٹھیک ہے. باہر گھمانا واجب ہے, بتا رہا ہوں میں. بور ہو رہی ہے گھر میں, اسپیشلی اگر ریلیجیس وائف ہے, پردہ کر رہی ہے, آپ کے اوپر اور زیادہ رسپانسبلٹی ہے. باہر تھوڑا انجوائے کرو, واجب ہے بھائی. یہ سیکنڈ آپشن نہیں, یہ نوافل میں نہیں ہے, واجب ہے. یہ نہیں کرو گے نا, آپ کی تزکیہ وزکیہ کچھ نہیں ہوگا.
یہ ہنڈر کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو اپنے قریب کرے جب آپ واجبات نہیں کر پا رہے, جب آپ اپنی بھائی بیسک چیزیں نہیں کر پا رہے, کیوں بھائی؟ وائی شوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ برنگ یو کلوزر ٹو ہیم؟ تو یہ چیزیں کریں, ریئلائز کریں کیا کیا واجبات, پھر نوافل میں بڑھیں, اذکار بھی بڑھائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اذکار کریں. ویسے یہ ہوتا ہے کہ اذکار کریں گے تو واجبات بھی صحیح ہو جائیں گے, لیکن واجبات تو کرنا ہے نا, وہ تو کریں, پھر نوافل کریں گے, پھر ان آپ لوگوں کے دل کی حرکت شروع ہو جائے گی. پھر آپ لوگوں کو ایک دن آپ اٹھیں گے, یار نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, یار میں 2 رکعتیں پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, اٹس ناٹ اے ڈیوٹی اینی مور, اب میرا دل بول رہا ہے یار نوافل پڑھ لو, فارغ بیٹھے ہو, یہ آ جائے نا اگر, اوہ مزے, اللہ انجوائے, یو ول انجوائے پریئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا؟ ایسے لوگوں کے علاوہ کیوں جائے گا بھائی؟ who doesn't enjoy, who doesn't want to worship Allah subhanahu wa ta'ala, why will he go to heaven? کوئی سوچا یہ؟ and do we enjoy worshiping Allah subhanahu wa ta'ala? Let's end it there. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جدك ولا اله